جی ڈاکٹر صاحب، بہت شاندار انداز سے آپ نے وضاحت کی اس بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسٹمک ایسڈ اور گٹ ہیلتھ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اس کے بعد ہم سوالات شامل کریں گے. ابھی تک کوئی سوال ہمارے سامنے نہیں آیا. البتہ دعائیں بہت ساری آپ کے لیے ضرور آئی ہیں. آپ سے پیار کرنے والے آپ کے بھائی بہن، آپ کے پیشنٹس آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ میں پڑھتا رہتا ہوں کمنٹس میں، بڑا اچھا لگتا ہے. دعائیں آپ کے لیے ضرور آئیں. تو کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ گٹ ہیلتھ اور اس کے درمیان کا کیا ریلیشن ہے. اور میں تھوڑا سا اس میں ایک سوال اور شامل کرتا جاؤں کہ وہ جو اسٹمک ایسڈ ہے اس کا پی ایچ لیول بھی کنسیڈر ہوتا ہے؟ اس سے بھی کوئی نظام پہ یا انسان کی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پی ایچ کے بارے میں آپ بتا دوں آپ کو کہ پی ایچ ایک طرح کا پیرامیٹر ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ چیز کتنی ایسیڈک ہے یا کتنی اس میں الکلینٹی ہے. اس چیز کو ہم پی ایچ کہتے ہیں. اب جو ہمارا اسٹامک ہے، اس کی انوائرمنٹ جس طرح خدا نے اسٹامک کو ڈیزائن کی ہے، اس کی انوائرمنٹ ہائیلی ایسیڈک ہونی چاہیے. یعنی اس کے ہمارے اسٹامک کے اندر جو پی ایچ کا لیول ہے 1 سے لے کے 4 تک رہنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ ایک وہ لیول ہے پی ایچ کا کہ اگر ایک پی ایچ لیول کا ایسڈ ہوگا، اس کے اندر آپ لوہے کا کیل ڈالیں گے تو آدھے پونے گھنٹے میں وہ، یا ہڈیاں ڈالیں گے تو وہ پگھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اتنا سٹرونگ ہوتا ہے. آپ انگلی ڈالیں گے آپ کا گوشت ختم ہو جائے گا. تو یہ 1 پی ایچ ہوتی ہے. تو ہمارے اسٹامک کے اندر جو رہنی چاہیے پی ایچ، وہ 1 to 4، عام طور پہ 2-3 تک آئیڈیل گنی جاتی ہے. تو یہ اتنی رہنی چاہیے. اب یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ کتنی پی ایچ رہنی چاہیے. اب دوسرا آپ نے کویشچن یہ کیا تھا کہ گٹ ہیلتھ اور اسٹامک ایسڈ کا کیا تعلق ہے. دیکھیں، گٹ جو ہے ہم کہتے ہیں لارج اور اسمال انٹسٹائن، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ گٹ میں پرابلم آ گیا ہے. اب گٹ کا اسٹامک ایسڈ سے کیا تعلق ہے؟ مثلاً آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے فون آ گیا ایک بڑی معزز، بہت بڑے ہستی ہیں یو کے پولیٹکس کی. تو ان کے کسی قریبی دوست نے، بہت ہی قریبی دوست نے مجھے فون کیا. تو وہ ان کے قریبی دوست جو ہیں وہ میری انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پولیٹیشین ہیں ان کو سرٹن ہیلتھ ایشو آ رہے ہیں اور وہ گٹ سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس طرح سے ان کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ ریکمنڈ نہیں کر سکتا. میں ان سے بات کروں گا. ابھی میرا پروگرام شروع ہو رہا ہے، پروگرام کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ان سے ڈائریکٹ بات کروں. اور جو انہوں نے ہیلتھ ایشو بتایا تھے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھے، جب میں نے ان سے بات کی، وہ اسٹامک ایسڈ سیکریشن کے ساتھ. دیکھیں، جب ہم کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا ہمارے جب اسٹامک میں جاتا ہے تو ایسڈ اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ گھنٹے 1.5-2 گھنٹے ہمارا اسٹامک ایک مسکولر اوون کے طور پر مکس کر رہا ہوتا ہے. کھانے کے اندر سکویز ہو رہا ہوتا ہے، کھانا اس کے اندر چرن ہو رہا ہوتا ہے، مکس ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسڈ اس کھانے کو گلا رہا ہوتا ہے، پگھلا رہا ہوتا ہے. تو وہ کھانا جب بالکل 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے، یعنی اسٹامک کا کام پورا ہو جاتا ہے، تو سینسر جو ہمارے اسٹامک کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں یعنی برین کو کہ اب وہ جو ویلو ہے جو اسٹامک کو چھوٹی آنت سے ڈیوڈینم سے ملا رہا ہے، وہ ویلو کھل جائے. اور وہ ویلو کھل جاتا ہے اور کھانا جو ہے وہ ہماری چھوٹی آنت میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جو کھانا ہوتا ہے اس وقت وہ ہائیلی ایسیڈک ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ جب ٹچ کرتا ہے اس پوائنٹ کو جو اسمال انٹسٹائن کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں سینسر لگے ہوئے ہیں. وہ ایسیڈیٹی کا لیول دیکھ کے وہ سینسر ہمارے لیور کو اطلاع دیتے ہیں، ہمارے پینکریاس کو اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ہارمون اور فلاں فلاں انزائمز فوراً سکریٹ کر دو، اتنے پی ایچ لیول کا کھانا آ رہا ہے اور اس کو ہم نے پروسیس کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، یہ فیڈ بیک میکانزم چل رہا ہوتا ہے. اب اگر ہمارے اسٹامک میں ایسڈ پراپر نہیں ہوگا، سب سے پہلی بات تو یہ کھانا جو ہمارے اسٹامک میں معدے میں پڑا ہوگا وہ ہضم نہیں ہوگا، وہ گل سڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک آپ گرم سی جگہ میں کوئی بھی آپ ایک سیمی لیکوڈ رکھیں تو وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے.
وہ سیمی گلا ہوا کھانا جو ہے وہ ہماری انٹسٹائن میں جب پاس ہوگا تو وہ سینسر جو لگے ہوئے ہیں وہ اتنا اسٹرانگ میسج بھیجیں گے ہی نہیں لیور کو کہ تم بائل سکریٹ کرو، یا وہ پینکریاس کو کہیں گے کہ تم ڈائجسٹیو انزائم سکریٹ کرو. تو لیور اور پینکریاس جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے، اور وہ ضروری ہوتی ہیں دونوں چیزیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بائل سکریٹ نہیں ہوگی آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سٹامک کا رول جو ہے وہ انتہائی بنیادی ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے اس کو اگنور کر دیا سٹامک ایسڈ کو. ہم نے پچھلے 50 سال میں ہر میڈیکل ریسرچ اس ایشو پہ کی ہے کہ ایسڈ کو ختم کس طرح کرنا ہے جسم سے. یہ بڑی ظلم کی چیز ہے جو ہم نے کی ہے، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں.